یسایہ 51 باب۔ آئے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جوان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو، کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی۔ یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلدادی کرے گا۔ وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا۔ خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ میری طرف متوجہ ہو، آئے میرے لوگو، میری طرف کان لگا، آئے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صابر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے، لیکن میری نجات اب تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ آئے صداقت شناسو، میری سنو۔ آئے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ زنی سے ہراساں نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینے کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت اب تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ جاگ، آئے خداوند کے بازو توانائی سے ملبس ہو۔ جاگ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں یہ کیا۔ تو وہی نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدمزاد سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے؟ اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی، اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے۔ پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا، وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الفاج ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ جاگ جاگ، اٹھ آئے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام تلچھٹ سے سمیت پی لیا۔ ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو، اور ان سب بیٹیوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غمخوار ہوگا؟ ویرانی اور ہلاکت، کال اور تلوار، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں۔ وہ خداوند کے غضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں۔ پس اب تو جو بدحال اور مست ہے، پر میں سے نہیں، یہ بات سن، تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی، اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں، اور تو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا۔ یسایہ 52 باب۔ جاگ جاگ، آئے سیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو۔ آئے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ، آئے یروشلم، آئے اسیر دختر سیون، اپنی گردن کے بندنوں کو کھول ڈال، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں، اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا، پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ
جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں۔ دیکھو میں حاضر ہوں۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ آئے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ آئے خداوند کے ظروف اٹھانے والوں، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا، اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ یسایہ 53 باب۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد گمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا اور ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے۔ پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کس طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ یسایہ 54 باب۔ آئے بھانج، تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنے خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریگ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو دہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ خوف نہ کر، کیونکہ تو پھر پشیمان نہ ہوگی، تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی، اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا، کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی متروکہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔
میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔ خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، کیونکہ میرے لیے یہ طوفان نوح کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا، اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا۔ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ آئے مصیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے کنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں، جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارتگر کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ یسایہ 55 باب۔ آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربھی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانروا۔ دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی۔ خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے اس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یسایہ 56 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے، اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا،
और उनकी सोख्तनी कुर्बानियां और उनके ज़िबिये मेरे मज़बे पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादतगाह कहलाएगा। खुदावंद खुदा जो इसराइल के परागंदा लोगों को जमा करने वाला है, यूं फरमाता है कि मैं उनके सिवा जो उसी के होकर जमा हुए हैं औरों को भी उसके पास जमा करूंगा। आए दश्ती हवानों, तुम सब के सब खाने को आओ। हां, आए जंगल के सब दरिंदों, उसके निगाहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं, और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी सेर नहीं होते। वो नादान चरवाहे हैं जो सब अपनी अपनी राह को फिर गए, हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। हर एक कहता है, तुम आओ, मैं शराब लाऊंगा और हम खूब नशे में चूर होंगे, और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर। यशायाह 57 बाब। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया, ताकि आने वाली आफत से बचे। वो सलामती में दाखिल होता है, हर एक रास्त रो अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। लेकिन तुम आए जादूगरनी के बेटो, आए जानी और फाशा के बच्चों, इधर आगे आओ। तुम किस पर ठट्ठा मारते हो? तुम किस पर मुंह फाड़ते और जुबान निकालते हो? क्या तुम बागी औलाद और दगाबाज नस्ल नहीं हो, जो बुतों के साथ हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने आप को बरंगेख्ता करते और वादियों में चट्टानों के शिगाफों के नीचे बच्चों को ज़बह करते हो? वादी के चिकने पत्थर तेरा बखरा है, वही तेरा हिस्सा है। हां, तूने उनके लिए तपावन दिया और हदिया चढ़ाया है। क्या मुझे इन कामों से तस्कीन होगी? एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर तूने अपना बिस्तर बिछाया है और उसी पर ज़िबा करने को चढ़ गई, और तूने दराजों और चौकियों के पीछे अपनी यादगार की अलामतें नस्ब की, और तू मेरे सिवा दूसरे के आगे बेपर्दा हुई। हां, तू चिढ़ गई और तूने अपना बिछौना भी बड़ा बनाया और उनके साथ अहद कर लिया। तूने उनके बिस्तर को जहां देखा पसंद किया। तू खुशबू लगाकर बादशाह के हजूर चली गई और अपने आप को खूब मुअत्तर किया और अपने एलची दूर दूर भेजे, बल्कि तूने अपने आप को पाताल तक पस्त किया। तू अपने सफर की दराजी से थक गई, तो भी तूने ना कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं। तूने अपनी कुव्वत की ताजगी पाई, इसलिए तू अफसरदा न हुई। बस तू किससे डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना किया और खातिर में ना लाई? क्या मैं एक मुद्दत से खामोश नहीं रहा? तो भी तू मुझसे ना डरी। मैं तेरी सदाकत को और तेरे कामों को फाश करूंगा, और उनसे तुझे कुछ नफा ना होगा। जब तू फरियाद करे तो जिनको तूने जमा किया है वो तुझे छुड़ाएं, पर हो हवा उन सब को उड़ा ले जाएगी, एक झोंका उनको ले जाएगा। लेकिन मुझ पर तवक्कुल करने वाला जमीन का मालिक होगा और मेरे कोहे मुकद्दस का वारिस होगा। तब यूं कहा जाएगा कि राह ऊंची करो, हमवार करो, मेरे लोगों के रास्ते से ठोकर का बायस दूर करो, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुलबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं, क्योंकि मैं हमेशा न झगड़ूंगा और सदा गजबनाक न रहूंगा, इसलिए कि मेरे हजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा। मैंने अपने आप को छिपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। मैं उसकी रहबरी करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूं, सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समुद्र की मानद हैं, जो हमेशा मौजूदन और बेकरार हैं, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। यशायाह 58 बाब। गला फाड़ कर चिल्ला और दरेग न कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते।
کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور حرز گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مقاموں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنے کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ یسایہ 59 باب۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے محبت نہیں کرتا، وہ بطالت پر توکل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ زیاں کاری سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں، وہ افعی کے انڈے سہتے اور مکڑی کا جالا تنتے ہیں۔ جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا، جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افعی نکلے گا، ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنی گئی، وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے، ان کے اعمال بدکرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے، وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں، وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں، جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا، اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی۔ ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریکی ہے، اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں۔ ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں، ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں، ہم دوپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی، ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں، ہم سب کے سب ریچھوں کی مانند اڑاتے ہیں اور کبوتروں کی طرح کڑتے ہیں، ہم انصاف کی راہ تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں، اور نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے، کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں، اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے، ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروغگوئی کی، عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا، صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی دخل نہیں ہو سکتی، ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی، اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا، ہاں اس نے راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا، وہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اپنے مخالفوں پر قہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا، تب مغرب کے باشندے خداوند کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے اس کے جلال سے، کیونکہ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواں ہو،
اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ یسایہ 60 باب۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوا ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی۔ وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذبے پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابو کی طرف؟ یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیس کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں، کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا، پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا، اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے، تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں، کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی۔ ہاں، وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی۔ لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا، سرو سنوبر اور دیودار سب آئیں گے، تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں، اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونق بخشوں گا۔ اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے، اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے، اس لیے کہ تو ترک کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی، ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا۔ میں تجھے ابدی فضیلت اور پشت اور پشت کی شادمانی کا باعث بناؤں گا، تو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی، ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی، اور تو جانے گی کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا، اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا۔ پھر بھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا، اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی۔ پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا، اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے، اور سب لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے۔ وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے، تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ یسایہ 61 باب۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے، پر تم خداوند کے کہن کہلاؤ گے۔ وہ تم کو ہمارے خدا کے نام خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔
تمہاری خجالت کا عوض 2 چاند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، بس وہ اپنے ملک میں 2 چاند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا، ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا، ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان۔ وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دولہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یسایہ 62 باب۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خامد والی ہوگی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، جس طرح دولہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ آئے یروشلم، میں تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ آئے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معبود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے کبھی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کو کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پیئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پیئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہہ دو تیرا نجات دینے والا آتا ہے۔ دیکھ، اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ یسایہ 63 باب۔ یہ کون ہے جو ادون سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے؟ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا ہے، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فرمان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی۔ چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلے کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا، ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے،
جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ، تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں۔ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہوگی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند، تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں۔ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ۔ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے، اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے۔ ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ یسایہ 64 باب۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں۔ جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں ہوں۔ جس وقت تو نے مہیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ، تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں، اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے ساتھ تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند، غضبناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں۔ تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنوا مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے چلایا گیا، اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ اے خداوند، کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ یسایہ 65 باب۔ جو میرے طالب نہ تھے، میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا، مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیاں کرنے اور اینٹوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برافروختہ کرتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں۔ دیکھو، میرے آگے یہ قلم بند ہوا ہے، پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں، ان کی گود میں ڈالوں گا، تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا، جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے ہیں۔ پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناپ کر دوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ گوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں، اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودا میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا، اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے، اور میرے بندے وہاں بسیں گے، اور شارون گلوں کا گھر ہوگا، اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے۔ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔
اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے، اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالاں ہوگے اور جان کہیں سے واویلا کرو گے، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لغت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ خداوند خدا تم کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا، کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو گے۔ کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گنہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برا اکٹھے چلیں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے، ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ یسایہ 66 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے، جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے، جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے، جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو، آئے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو، تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی حمد کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یکبارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اس سے ولادت نہ کراؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے، کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو، اس کے سب دوستوں جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری ہڈیاں سبزے کی مانند نشو نما پائیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا، پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا۔ کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گردباد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی طبیع کو آگ کے شعلے میں ظاہر کرے۔ کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند
تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں، خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور یول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو، اور دور کے جزیروں کو، جنہوں نے میری شہرت سنی وہ میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکوں میں اور خچروں پر اور سانڈیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیے کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیے لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔